22 फरवरी 1983। آج میں بہت اداس ہوں۔ آج اسود تعلیم کے سلسلے میں باہر چلا گیا ہے۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں گی۔ صرف وہی تو تھا جو میری بات غور سے سنتا تھا، جو مجھے بالکل ٹھیک سے مشورے دیتا تھا اور جو مجھ سے ہمدردی کرتا تھا۔ اس کو مجھ پہ ترس نہیں آتا تھا تو اور کوئی ایسا نہیں جس نے مجھے اس طرح سمجھا ہو۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے وہ میرے بارے میں بنا بتائے سب کچھ جانتا ہے۔ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں اداس ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے اسے سب پہلے سے پتہ ہو، اور اب نہیں، شروع سے ہی میں اس کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتی ہوں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اس سے بہت ڈرتی تھی، اپنی ساری کزنس کی طرح، کیونکہ اس کے جسم پہ بہت خوبصورت اور مہنگے کپڑے ہوتے تھے۔ بہت خوبصورت تھا، میری سب کزنس کی طرح، اور میں تو بہت بری ہوں۔ امی میرے لیے ہمیشہ بچے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر اپنی طرف سے بہت ڈیزائننگ کر کے میری فراک بناتی تھیں، مگر وہ فراک میرے کزنس کے کپڑوں کے سامنے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کہ فراک کے ہر کونے میں یہ لکھا ہو کہ میں بچا ہوا کپڑا ہوں۔ امی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا سا جوتا ہی خرید لیں، ویسا جلتی بجھتی لائٹوں والا جوتا جو اسود اور میری دوسری کزنس پہنتی تھیں۔ مجھے تو بس 5 روپے والا جوتا ہی خرید دیا جاتا تھا، پر امی کے پاس بھی اپنا جوتا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ جب بھی نانی کے گھر جانا ہوتا، امی میرے بالوں کو اچھی طرح کپڑے والے صابن سے دھو کر میری چھوٹی سی چٹیاں بنا دیتی۔ جب ہم نانی کے گھر آتے تو اپنی کزنس کے ساتھ کھیلتے، اور مجھے ان کے کھلے ہوئے چمکدار خوشبو والے بالوں کو دیکھ کے رشک آتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ امی میرے بالوں کو شیمپو سے کیوں نہیں دھوتی، اس لیے کہ یہ اتنے برے ہیں۔ مجھے کبھی بھی نانی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، کہ وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ہم سے بہت زیادہ برتر تھے، ہماری لحاظ سے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی۔ پھر کسی کو ہماری زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ امی سے تو پھر کوئی بات کر لیتا تھا، مگر مجھے تو سب ہی نظر انداز کرتے تھے۔ تب مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ بس میں یہ سنتی رہتی تھی کہ نانی، امی یا ماموں ممانی کے سامنے امی میرے بابا کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں۔ پھر کئی بار وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے تب بہت ڈر لگتا تھا کہ وہ سب مل کر مجھے مارے نہ، کیونکہ میرے ابو امی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امی سے کہوں کہ ابو کی بات نہ کیا کریں، اس طرح نہ روئیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ سب بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے ابو کیسے ہیں، مگر یہ سب کہنا انہیں نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ سب کہنا نہیں آتا تھا، میں بس سوچتی ہی رہتی تھی۔ میں جب بھی وہاں جاتی امی سے چپک کر بیٹھی رہتی تھی۔ نانی مجھے بسکٹی مٹھائی کا ٹکڑا دیتی جو واپسی تک میرے ہاتھ میں ہی دبا رہتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیسے کھاؤں، یا شاید میں کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں اتنی مگن ہوتی تھی کہ میرا دھیان کھانے پہ جاتا ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی امی کہتی تھی کہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیلو، تب بھی میں ان کے ساتھ چپک کے بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے ان بچوں سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ میرے جیسے نہیں تھے اس لیے۔ پھر ایک بار ہم نانی کے گھر گئے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل امی جیسی تھی، پر ان کے کپڑے بہت خوبصورت تھے، انہوں نے بہت سارا زیور بھی پہنا ہوا تھا۔ امی نے بتایا کہ وہ افی خالہ ہیں، وہ ملک سے باہر رہتی ہیں، اب پاکستان آئی ہوئی ہیں۔ افی خالہ نے امی سے گلے ملنے کے بعد مجھے گود میں اٹھا لیا اور مجھے بہت پیار کیا اور میرا بہت منہ چوما۔ مجھے بہت ڈر لگتا رہا، پہلی بار کسی نے میرا منہ چوما تھا اور مجھے گود میں اٹھایا تھا۔ حالانکہ مجھ پہ کسی کو پیار نہیں آتا تھا، وہ صرف مجھے گود میں لے کر بیٹھی رہیں۔ پھر ایک بہت پیارا سا بچہ کمرے میں آیا، افی خالہ نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ یہ اسود ہے، میرا بیٹا، کلاس 2 میں پڑھتا ہے۔ اسود، یہ مہرین ہے، تمہاری حبیبہ خالہ کی بیٹی۔ اسود نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، مگر افی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں گھبرا گئی۔ اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم ملائم تھا، اور میرا اتنا سانولا، کالا اور پتلا سا۔ افی خالہ نے مجھے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اسود، اسے ساتھ لے جاؤ اور جا کے باہر کھیلو۔ اسود نے بلا تعمل میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے باہر لان میں لے گیا۔ میں کسی معمول کی طرح سے باہر آ گئی۔ بڑے ماموں کی بیٹی عالیہ نے مجھے دیکھ کے کہا،
اب تو مہرین کو کھیلنے کے لیے لے آئے ہو، مگر ٹیم تو پوری ہو گئی ہے۔ میں اس بات پر بے حد شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور مہرین تو پہلے بھی کبھی نہیں کھیلتی، عالیہ نے کہا۔ میں نے اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، مجھے نہیں کھیلنا۔ تم کھیلو گی، کھیلنا آئے گا، ایسے کیسے آئے گا، اس نے مجھ سے کہا۔ میں بھاگتی ہوئی اندر امی کے پاس چلی گئی۔ اور یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد وہ مجھے بہت دیر تک یاد آتا رہا۔ افی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے اور چاکلیٹس اور سویٹس دی تھیں۔ گھر جا کے میں سارا دن ان کھلونوں سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا نہیں تھا۔ جو کھلونے تھے وہ بھی بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں آنے جانے والے کے سامنے وہ کھلونے لے کر آتی، پھر افی خالہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھیں۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب میں شاید 7 سال کی تھی، جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چارپائی پر ڈال کے لائے تھے۔ ان کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، ان کے بال بھی کیچڑ سے اٹے تھے، اور نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے۔ پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہیں مر گئے تھے۔ گھر میں ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ میری دادی، پھپھو، چچا اور امی سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، مرنے اور سونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی۔ عام طور پہ نشے میں ہوتے تھے، جب مدہوش ہوتے تھے تو گھر کسی کونے میں پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو پرسکون حالت میں ہوتے تھے، یا تو امی سے جھگڑتے تھے یا پھر گھر کے کسی اور فرد سے۔ انہیں میرا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ ان کا پیار بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ اور کھاتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اور میں اس پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ پر جب وہ لڑتے یا نشے کے لیے لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو نشہ کر کے لیٹے ہوئے ہوتے تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کی موت پر مجھے بس یہ پتہ چلا تھا کہ وہ نالی میں گر کر مر گئے ہیں، اور نالی گندی جگہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، اور کیچڑ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا، اور یہ سب لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ خدا ایسی موت کسی کو نہ دے۔ میں اندر اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا ننیال سے سب آئیں گے تو ابو کو دیکھ کے کیا کہیں گے، وہ کتنے گندے ہیں، میری کزنس میرا مذاق اڑائیں گی، ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک میں بیڈ کے نیچے رہی۔ میں وہاں سو گئی تھی۔ جب میں جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، ابو بھی نہیں تھے۔ میرے ننیال والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہیں، انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں انہیں پھر بھی نالی میں گرنے کا کیسے پتہ چل گیا تھا۔ ایک ماہ بعد امی مجھے لے کر ننیال آ گئی تھیں، ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی ان سب سے۔ کئی دنوں تک تو ابو کا ذکر کرتے رہے یہ لوگ، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادتوں کا، ان کی موت کا اور نالی کا۔ نانی میری امی سے کہا کرتی تھیں، شکر کرو اللہ نے جان چھڑا دی تمہاری اس سے، ایسا شوہر کا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا تھا میں نظر اٹھا کے کسی کو نہ دیکھوں۔ مجھے سب سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ ننیال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ اب میں اپنی کزن کے ساتھ بڑے اسکول میں جایا کرتی تھی۔ میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول تھا۔ اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ بہت ڈراؤنا تھا یہاں، جہاں کوئی بھی دوست نہیں ملا۔ پھر کچھ ماہ بعد ایک دن امی مجھے لے کر افی خالہ کے گھر گئیں۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے بھی بڑا تھا۔ افی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی۔ میں ڈرائنگ روم میں آئی اور دیکھ کے حیران ہو گئی۔ وہاں ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ افی خالہ نے مجھے صوفے پہ بٹھا دیا، اور تب اسود اندر آیا۔ دیکھو اسود، مہرین آئی ہے، تم اپنے کمرے میں لے جاؤ، کھیلو اس کے ساتھ، پھر سے چاکلیٹس نکال کر دو اس کو، انہوں نے اسود سے کہا۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے اسود لیکن زبردستی لے گیا۔ کمرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہاں اتنے کھلونے تھے، وہ کمرہ ایک ٹوائے شاپ لگ رہا تھا۔ اس کمرے میں ٹی وی اور VCR بھی تھا۔ وہ اس وقت ایک گیم کھیل رہا تھا، وہ بھی مجھے ٹی وی کے پاس لے گیا۔ میں ٹی وی اسکرین پر بھاگتے ہوئے ٹرٹلز کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ تم گیم نہیں کھیلتی؟ اس نے کنٹرولر ہاتھ میں لیتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے گیم کھیلتا رہا۔ میں کنٹرولر پہ حرکت کرتی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اس نے کنٹرولر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم کھیلو، اتنا بھی مشکل نہیں، میں گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں کھیلنا آتا۔ میں خوفزدہ تھی کہ کسی بٹن کو پریس کرے بغیر کہیں گیم خراب نہ ہو جائے۔ بہت آسان ہے یہ، ایسے کھیلتے ہیں۔ اس نے کنٹرولر پہ ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا۔ لو اب تم کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بٹن دبا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا، بالکل جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے لکھنا سکھاتا ہے۔
کچھ دیر تک میں ڈری رہی، مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا۔ اسکرین پر نمبر بڑھ رہے تھے، میں مسکرانے لگی۔ شاید بہت عرصے بعد میں تب مسکرائی تھی۔ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، اسکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا، چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا۔ مجھے گیم سکھا رہا تھا وہ۔ ایک گیم کھیلنے کے بعد اس نے کنٹرولر مجھے دے دیا۔ اب تم خود کھیلو، اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرولر تھام لیا۔ اس نے گیم سٹارٹ کر دیا، پھر مجھے ہدایات دینے لگا کہ میں کیا کروں، اور میں اس کی ہدایات پہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عمل کرتی رہی۔ وہ میرے اور اپنے لیے ایک ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آیا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی کے گھر کا کچھ کھاتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی، بیکار، بے معنی، اور تو اس طرح سنتا رہا جیسے وہ کوئی بہت کام کی گفتگو ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی گھر دوبارہ کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی۔ ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ میرے کہے بغیر کوئی کھلونا اٹھا کر مجھے دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کھیلنے کے لیے تم لے جاؤ، پھر جب میں آؤں گا تو واپس لے جاؤں گا۔ مگر جب وہ آتا تھا کبھی وہ اپنا کھلونا واپس نہیں لیتا تھا، بلکہ کہتا تھا کہ میں نے اور لے لیا ہے، یہ تم اب رکھ لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی، اور جب بھی وہ ننیال آتا تھا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ اگر کوئی اسے اپنے ساتھ کھلانے سے اگر مجھے کوئی اپنے ساتھ کھلانے سے انکار کرتا تھا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے اسٹارز دکھاتی تھی تو وہ خود بھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے پین سے ان پر اسٹار بناتا تھا یا ٹیچر کے ریمارکس کے نیچے وہی ریمارکس لکھتا تھا۔ مجھے ایسی چیزیں دکھا کے بہت خوشی ملتی تھی اور میں اپنی چیزیں دکھانے کا انتظار کرتی تھی۔ اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی تھی کہ وہ جب آئے گا تو مل کے کھائیں گے، یا ہم دونوں مل کے وہ سویٹس اور دوسری چیزیں کھاتے تھے۔ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں نے بھی اسے کچھ کھلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ بہت صاف، وہ بہت سچا تھا، اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی۔ مجھے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بات بہت پسند تھی، وہ اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں کبھی اسے اپنے کمپلیکسز کے بارے میں نہیں بتاتی تھی کہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ بہت بہادر ہے، بہت مضبوط دیکھنا چاہتی تھی، وہ مجھے بہت مضبوط دیکھنا چاہتا تھا اور وہ مجھے بہت بہادر سمجھتا تھا۔ میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی ہی ہوں۔ اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ہفتے میں ہم ایک دو بار تو مل ہی لیتے ہیں۔ کبھی وہ یہاں آ جاتا ہے، کبھی ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں، کبھی وہ فون کر لیتا ہے۔ ہم دونوں کھلونوں سے نہیں کھیلتے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے مجھے پلان بتاتا رہتا ہے، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال وہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے۔ اس کے پاس اپنے اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود ہے۔ وہ اتنا ذہین تھا، مجھے اس پہ رشک آتا تھا۔ ہر بات کا پتہ تھا اس کو، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔ اس نے مجھے کبھی میری کم مائیگی کا احساس نہیں دلایا، کبھی یہ نہیں جتایا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے یا مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ وہ معمولی سی بات پہ بھی میری تعریف کرتا تھا، ایسے کام کی جس پہ شاید کوئی بات کرنا گوارا بھی نہ کرے۔ میں دل چاہتا تھا میں اسے بتاؤں کہ اسکول میں میں نے کن کن چیزوں میں حصہ لیا، کون کون سے کام کیے، اور میں اسے کبھی یہ بتانے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ غیر ثابت سرگرمی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹس کو وہ زیادہ اہمیت نہ دے، تو میں نے اسے کبھی بتایا بھی نہیں۔ شاعری کرتی ہوں یا میں تقریر کرتی ہوں یا میں کمپیئرنگ کرتی ہوں، مجھے لگتا تھا وہ ہنس پڑے گا، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ میں کوئی بولنے والا کام بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ مگر پھر ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا، مگر وہ کافی ریزرو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے کیونکہ مجھے خاندان میں صرف وہ مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور مجھے وہ مشعل سے بھی زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ وہ ہر سال میری برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفہ ضرور بھیجتا تھا۔ یہ وہ کارڈ اور گفٹ ہوتا تھا جو مجھے ملتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کے دیے ہوئے تحفے کو استعمال نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور انہیں میں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اور اب وہ باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے بھی ملا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں رونے لگوں، پتہ نہیں اب اسے
میں کب دیکھوں گی، پتہ نہیں یہ دوستی رہے گی یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خط لکھا کروں گا اور مجھے بھی وہ خط لکھے گا، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نا، نہ ہی اسے بات کر سکوں گی۔ مجھے اپنا آپ بہت تنہا لگنے لگا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ 20 مارچ 1983۔ آج اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ اب میں پہلے کی طرح دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں 8 کے بعد اسکول آئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں مشل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول جانا نہیں چاہتی تھی۔ مشل میری کلاس میں بھی تھی، مجھے ہمیشہ سے خوف آتا تھا وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ٹیچرز مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتی تھیں اتنی وہ مشل پہ دیتی تھیں، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے دنیا میں اس سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں بنایا۔ اس کے پاس جو چیز تھی کلاس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ ماموں ممانی سے بہت ساری خوبصورت چیزیں لا کے دیا کرتے تھے۔ وہ پوری کلاس میں اپنی چیزیں دکھاتی رہتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کوئی کلاس والا مجھ سے پوچھ نہ لے کہ میں اس کی کزن ہوں۔ پھر میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ میں ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی کلاس والا مجھ سے پوچھ نہ لگے کہ میری کزن ہے اور پھر میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ پھر اگر مجھے چھٹی کے وقت گیٹ پہ آنے میں ذرا دیر ہو جاتی تھی تو سب مجھے بری طرح جھڑکتے تھے، ڈرائیور بھی۔ گھر آ کے ڈانٹ الگ پڑتی تھی، کبھی نانی سے کبھی ممانی سے۔ اچھی بات پر سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے تھے، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت اتنی معصوم ہے کہ ہر شخص اس پر فوراً یقین کر لیتا ہے۔ اگر میں چیخ چیخ کر سچ بھی کہوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میری ٹیچرز کو بھی یقین نہیں آتا تھا میری بات پہ۔ جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشل سے ٹوٹ گیا تھا، تب بھی ٹیچرز کو میری بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ ہم لوگ اس روز صبح سب سے پہلے آئے تھے۔ مشل مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس کے بازو سے بیگ سیدھا گملے پہ گر گیا اور گملہ زمین پر گر گیا۔ اس نے فوراً بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا کنارہ ٹوٹ چکا تھا۔ مشل نے میری طرف دیکھا، خاموشی سے اندر چلی گئی اور میں بھی اندر آ گئی۔ ٹیچر بیل بجنے پہ اندر آئیں۔ انہوں نے آتے ہی گملے کے بارے میں پوچھا۔ کلاس میں خاموشی رہی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گملہ کس نے توڑا، سوائے میرے اور مشل کے۔ ٹیچرز نے دوبارہ کہا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ گملہ کس نے توڑا؟ یکدم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیچر، یہ مشل کا بیگ گرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ مشل نے میرے جملے پر مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، گملہ نہیں توڑا، میں نے گملہ نہیں توڑا۔ اگر مجھ سے ٹوٹا ہوتا تو میں بتا دیتی، اس نے مجھ سے کہا، مگر اس سے مجھے شدید صدمہ ہوا۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے ٹیچر سے کہا، میرین ٹیچر نے مجھ سے کہا، میرین آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ آپ کی کزن ہیں اور آپ اپنے کزن کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں گی۔ میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں پیش نہیں کر پائی۔ وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے۔ میں اگلے کئی دن تک اپنی کلاس فیلوز اور مشل سے نظر چراتی رہی۔ مشل نے گھر آ کر ممانی کو یہ بات بتائی اور ممانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے جھڑکا اور رہی کسر نانی نے پوری کر دی۔ میرے اسکول سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں کچھ بھی نہیں کرنا آتا تھا۔ وہاں میری شناخت مشل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی، خوبصورت مشل کی عام صورت کی کزن، اور میں نے 8ویں کے بعد اپنی نانی سے کہا تھا کہ مجھے اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کرا دیں مگر میرا اسکول بدل دیں۔ میری خواہش بہت آرام سے پوری کر دی گئی۔ مشل کی امی پہلے ہی یہ چاہتی تھیں کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری ان سے چھوٹ جائے، تو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل کی اور اس میں اہم رول ادا کیا۔ امی نے پتہ چلنے پر مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی، وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ مجھے لانے لے جانے کے لیے ایک دن ایک وین لگا دی گئی تھی اور یہ ایک گورنمنٹ اسکول میں مجھے داخلہ کرا دیا گیا تھا، لیکن میں بے حد خوش تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کے آئی ہوں۔ یہاں ساری لڑکیاں میرے جیسی تھیں، ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی مسئلے تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، یہاں کوئی مشل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں بہت اچھی تھی اور بہت جلد میں نے اپنی اہمیت منوا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی شامل ہو گئی۔ اپنا پہلا تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا، پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا اور جس چیز میں حصہ لیتی تھی اس سے باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں۔ اگر وہ مقابلہ کرتی تھیں تو پھر دوسری یا تیسری پوزیشن لیتی تھیں۔ میرے اسکول میں لائم لائٹ میں رہتی تھی، مجھے وہاں بہت اہمیت ملتی تھی۔ مجھے
وہ اہمیت جو پہلے کسی نے نہیں دی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھیں۔ بعض کلاسی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھیں، بعض مجھے تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ ٹیچرز کے لیے بھی میری بات حرف آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور باقی آدھا میرا فین۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹریس نے الوداعی تقریب میں خاص طور پہ میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں، ان میں سے کچھ چھوٹی کلاس کی لڑکیاں بھی تھیں۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں، اور مجھے پتہ ہے مجھے اب آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی مجھے ایسے ہی یاد کریں، انہیں یاد رہے ہاں کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوا کرتی تھی۔ مجھے اب اس کالج میں جانا ہے جہاں مشل جائے گی۔ پہلے اس کا سامنا کرنے سے میں گھبراتی تھی، اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ مہرین منصور اس جیسی شکل و صورت رکھنے کے باوجود نہ ہونے کے باوجود میں بہت کچھ ہوں۔ اسے بہتر نہ صحیح تو میں سے بدتر بھی نہیں۔ 12 دسمبر 1984۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ بہت بدل چکا تھا، بلکہ مکمل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی، وہ انس نہیں رہا جس سے میں آشنا تھی۔ شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی رائے بدل چکی تھی، یا شاید ترجیحات بھی۔ میری جگہ مشل نے لے لی تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس نے مجھے ریپلیس کر دیا تھا۔ کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، تو شاید آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور۔ مگر مجھے اسود علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے خوف کے کنویں سے نکالا تھا۔ میں مہرین منصور، جو کسی کے ایک بار بے اعتنائی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا کرتی تھی، میں اب بھی اس کی عزت کرتی تھی۔ آج میں افی خالہ کی طرف گئی تھی، وہاں وہ تھا، خالہ گھر پہ نہیں تھی۔ میں واپس جانے کے لیے جب لاؤنج میں بیٹھی تھی تبھی مشل کے ساتھ وہ اندر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور وہ ٹھٹک سا گیا۔ کیسی ہو میرین؟ اس نے بہت ہی سرد مہری اور سرسری انداز سے مجھ سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں خالہ سے ملنے آئی تھی، وہ مارکیٹ گئی ہیں، بس آنے والی ہوں گی، تم انتظار کر لو۔ آؤ مشل، اس نے میری بات کا جواب دے کر مشل کو مخاطب کیا۔ چلو۔ ارے مہرین آؤ نا، تم یہاں کیوں تنہا بیٹھی ہو؟ آ جاؤ ہمارے ساتھ، مشل نے مجھ سے کہا۔ اسد کے سامنے مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرتی تھی کہ میں اس کی بہترین دوست ہوں، اور ایسے کئی ماہ ہم دونوں میں بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر بات بھی ہوتی تھی وہ اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی۔ نو تھینک یو، میں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے۔ میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ چند سال تک وہ صرف مجھے اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا، اور اب میں کہیں بھی نہیں تھی۔ زندگی کوئی تقریری مقابلہ نہیں جس کو میں اپنے الفاظ اور بیان سے جیت لوں، اور کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں وہاں سے آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر۔ جانتی تھی اب چند دن مشل کی بات بے بات میرے سامنے کہہ کے لگاتی پھرے گی۔ سب سمجھیں گے کہ وہ آج کل اچھے موڈ میں ہے، اگر اچھا موڈ کس کی وجہ سے ہے اسے میں جانتی ہوں۔ مجھ سے کچھ چھیننا بہت اچھا لگتا تھا اسے، چاہے وہ کسی کی توجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب لوگ سمجھتے ہیں بہت مہربان، بہت فیاض، بہت ایثار پسند، شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی تھی، مگر اس کی ساری کمینگی میرے لیے ہی تھی، صرف میرے لیے۔ اور نانی کہتی ہیں تم 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ تو مشل کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ آج، نہ آئندہ، نہ کبھی۔